ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پہلے ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. یہ سوال بہت آسان بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ طے کرنا کہ کتنی ڈیٹیلز میں جایا جائے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میرا جو خاندانی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ میری والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہیں، صدیقی. لیکن میرا جو ددیال ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ میرے پردادا حافظ نور اللہ یہ رئیس تھے ایک قصبہ حسین پور جو کہ یو پی کے مغربی ضلع مظفر نگر کے اندر واقع ہے، اور ان کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی 1857 کے بعد. اگرچہ انہوں نے اس غدر میں یا جنگ آزادی میں کوئی براہ راست ایکٹیو حصہ نہیں لیا تھا، لیکن ایک انگریز ڈپٹی کمشنر تھا جو مجروح ہو کر ان کے پاس پناہ مانگنے آیا تھا، انہوں نے پناہ نہیں دی تھی. اس جرم میں ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی. تو پھر انہوں نے نقل مکانی کی اور یو پی کے مغربی ضلع مظفر نگر سے وہ دریائے جمنا کراس کر کے مشرقی پنجاب میں آ گئے ضلع حصار میں. وہیں ان کا انتقال ہوا. وہاں انہوں نے پھر سرکاری ملازمت شروع کی، وہ ضلع دار تھے محکمہ نہر میں. پھر میرے دادا وہیں رہے، وہیں فوت ہوئے. پھر میرے والد صاحب وہیں پیدا ہوئے اور وہ ہمارے ساتھ پھر 1947 میں پاکستان آئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ہم ان کے ساتھ پاکستان آئے. لیکن نسلی اعتبار سے جہاں تک اندازہ ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگروال، یہ جو میری ددیال ہے، تو یہ اگروال کشتری راجپوتوں کی ایک خاص گوت ہے. راجہ اگر سین ایک ہوتا تھا بہت بڑا، اس کی اولاد، اس کی نسل، اس سے ہیں ہم لوگ ددیالی اعتبار سے. اور ان میں جو پہلے شخص ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ پھر مسلمان ہو کر ان کا نام دیوان باری بخش رکھا گیا تھا. یہ باقی کوئی خاص تفاصیل ہمارے علم میں نہیں ہے. میری پیدائش جیسا کہ والد صاحب نے بتایا 26 اپریل 1932 کو ہوئی تھی. اور تھوڑا سا ایک پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہ جو ہمارے دادا کا تھا، وہیں پر رہائش تھی. لیکن یہ کہ میری پیدائش سے پہلے پھر والدہ نے اپنا سارا زیور فروخت کیا اور ایک مکان انہوں نے اس وقت کی سمجھیے کہ حصار کی پوش آبادی جو ایک بن رہی تھی اس میں مکان بنایا، اور اسی مکان میں پھر میری ولادت ہوئی ہے. تو والد صاحب ہمارے جو ہیں وہ بچوں سے کھیلا کرتے تھے، ان کے نام بھی رکھتے تھے، چڑھاتے بھی تھے انہیں. مثلاً کسی کو کہہ دیتے تھے کہ یہ فلاں جگہ کا دھانک ہے. دھانک ایک نیچ قوم ہوتی تھی. تو میرے چھوٹے بھائی اقتدار مرحوم جو ہیں ان کی ولادت جہاں ہوئی تھی وہاں پڑوس ان دھانکوں کا تھا، تو ان کو دھانک کہتے تھے. تو بڑے بھائی جو ہیں اظہار، وہ بھی مرحوم ہو چکے ہیں، وہ ایک راجوں کے محلے میں پیدا ہوئے تھے، تو انہیں کہتے تھے یہ حصار کا راج ہے. تو میں چونکہ ریلوے، وہ جو نئی آبادی بنی تھی وہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ متصل تھی، تو میرا نام انہوں نے ریلوے کا بابو رکھا. اور یہ نام میرا فیملی نیم یہی رہا ہے، بابو بھائی سب نے کہا ہے. اب آ کر جو ہے ذرا اس کے اندر کوئی تکلفات ہونے لگے. بہرحال میں نے میٹرک وہیں سے کیا ہے 1947 میں، اور اس کے ضمن میں اگرچہ ہائی سکول میں نے سرسے میں بھی کچھ دنوں اٹینڈ کیا، ہانسی میں بھی کیا، لیکن یہ کہ بیشتر وقت میرا گورنمنٹ ہائی سکول حصار میں گزرا ہے. وہیں سے 1947 میں میٹرک کا امتحان دیا مارچ میں، اور 12 جولائی کو اس کا رزلٹ بھی آ گیا تھا، جس میں میں پورے ضلع میں بھی اول تھا اور پوری پنجاب یونیورسٹی میں. اس وقت امتحان یونیورسٹی کا ہوتا تھا، تو مسلمانوں میں 8ویں نمبر پر تھا. اچھا، میرا جو اس کے ساتھ جو ایک معاملہ چلا وہ یہ ہے کہ میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، جبکہ میرے بڑے بھائی یہاں اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے، رواز ہاسٹل میں رہتے تھے. وہ چھٹیوں میں آئے تو میرے لیے تحفتاً بانگ درا لے آئے. اسے میں پڑھتا تھا ترنم کے ساتھ. وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے خوش رحانی دی ہوئی تھی، کچھ سمجھتا تھا کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن ترنم میں ٹھیک کر لیتا تھا. تو اس میں سے بعض چیزیں جو ہے میرے ذہن پر نقش ہو گئیں. ایک تو اقبال کے ہاں جو ایک پیغام تھا کہ مسلمانوں کی ایک نشت ثانیہ ہوگی اور مسلمان جو ہے دنیا میں پھر عروج حاصل کریں گے، یہ ذلت و خواری جو ہے، نکبت و افلاس ختم ہوگا.
کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا. یہ انداز جو ہے خاص طور پر بانگے درا کا جو انداز ہے اس میں جو اردو شاعری ہے، تو اس کا میرے ذہن پر میری یعنی بنیادی سطح جو ہے تحت الشعور کی، اس پر گہرا اثر قائم ہوا. خاص طور پر جواب شکوہ کا ایک شعر میں سمجھتا ہوں کہ نقش ہو گیا میرے ذہن میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تو تارک قرآن ہو کر. یہ چیز میرے ذہن کے اوپر جو ہے ثبت ہو گئی تھی. بہرحال میٹرک میں ہم نے عربی پڑھی تھی ایک مضمون کے اعتبار سے، تو گرامر وغیرہ جو ہے وہ عربی سی اس کی خاصی یعنی پختہ بنیادیں ہائی اسکول کے اندر قائم ہو گئی تھی. اس دوران میں وہ علامہ اقبال سے متاثر ہونے کی وجہ سے بھی، اور اس وقت جو ایک تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس کا ایک جذباتی جو انداز تھا اس میں بھی اس میں یعنی ایک چھوٹے سے کارکن کی حیثیت سے شریک تھا. میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جو مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا اس میں شامل تھا اور ایکٹیو تھا، اور ضلع حصار کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا. لیکن اسی زمانے میں نے مولانا مودودی کے کچھ بنیادی کتابچے بھی پڑھے، مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی کچھ مقالات پڑھے، تو میں ایک اس دوسرے فکر سے بھی واقف تو ہو گیا تھا اور ایک حد تک میرے اندر اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا. لیکن میں بالفعل کام کر رہا